جتنے طبقات دنیا میں گزرے، پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ سمجھا کہ لنگوٹا پہن کے جنگل میں جائیں گے تو اللہ ملے گا، کھانا چھوڑیں گے پھر قرب خداوندی ملے گا۔ جس کے پاس امیری ہے یا جس نے شادی کر لی ہے یا جس نے گھر بنا دیا ہے اس کو قرب خداوندی نہیں ملے گا، ان کی خیالات اور تخیلات۔ دین ایسا نہیں ہے، دین فطرت ایسا نہیں۔ یہاں اگر بادشاہ ہے اس کو بھی قرب خداوندی میسر ہے، یہاں اگر دولت مند ہے اس کے لیے بھی ہے کہ اپنی سٹیج پر رہ کے تو بھی اللہ کو پا سکتا، یہاں اگر کوئی شادی شدہ ہے وہ بھی اللہ کو پا سکتا ہے، یہاں کوئی صحت مند ہے وہ بھی اللہ کو پا سکتا۔ اگر کوئی بادشاہ ہے وہ کیسے اللہ کو پائے گا جی؟ پہلے طبقات تو کہتے آئے ہیں کہ جی لنگوٹا پہنیں گے تو اللہ ملے گا، یہ جنگل میں جائیں گے تو اللہ ملے گا، لیکن یہاں یہ بادشاہ کو بھی اللہ مل جاتا ہے، قرب خداوندی مل جاتا ہے، وہ کیسے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، ایک شخص وقت کا بادشاہ ہے، نعم و ناز کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، نوکر ہیں چاکر ہیں، سب فراوانیاں ہیں، اگر وہاں اپنے منصب کا بیٹھ کر انصاف کرتا ہے وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ پہلے لوگوں کے جو مذاہب تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ اس خاص طرز پہ ملے گا، یہ آج بھی لوگوں کے نظریے ہیں، کچھ جو صوفی بنتے ہیں اور کسی ایسے جاہل کے پلے پڑتے ہیں اور جو خود بھی تباہ ہے اور اس کو بھی تباہ کرتا ہے، وہ ایک خاص طرز پر، یعنی چولا پہنانا، کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو آج بھی احرام باندھے ہوئے نظر آتے، کیوں جی؟ بس سانو مرشد نے پوایا تے کفنی اسی پا لئی، اگر ایک کفنی پانی جائز ہوندی تے میرے آقا صحابہ نو پوا دیندے۔ دیکھ لیں کہ یہ ہم نے جو بنا رکھے ہیں نا جی، فلاں پھٹے لباس میں بیٹھا ہوگا تو وہ ولی ہوگا، فلاں ننگا بیٹھا ہوگا تو ولی ہوگا، فلاں جناب یوں جنگل میں بیٹھا ہوگا تو ولی، یہ ہمارے خیالات ہیں۔ بندہ کہے جی نہیں جی روزہ رکھنے سے تو قرب مل سکتا ہے، روٹی کھانے سے کون سا قرب ہے؟ آؤ دین نے لکھ کے دی ہیں یہ بات، نماز پڑھنے سے تو خدا کا قرب ہے، لنگر روٹی کھانے سے کون سا قرب ہے؟ آؤ بتاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اور جو بندہ روٹی کھاتا ہے، دسترخوان بچھاتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، اللہ کا رزق آگے پڑا ہے اور اپنی طرف سے کھاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے اور ہر لقمے کے بعد ذکر کرتے ہوئے کھاتا ہے اور پھر جب لنگر کھا لیتا ہے کہتے ہیں الحمدللہ کثیرا، جب یہ لفظ اس نے کہہ دے، اب میرے آقا آگے فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنب، جس کے جتنے گناہ پیچھے تھے روٹی کھانے پر شکر کی وجہ سے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔